السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گی۔ دارالعلوم مصحف کی جانب سے آپ کے لیے یہ فری میڈیکل سیشنز کا انتظام کیا گیا ہے تاکہ آپ کو گھر بیٹھے بنیادی معلومات فراہم کی جائیں۔ میرا نام ڈاکٹر عبداللہ ہے اور میری آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہوگی کہ پلیز میری آواز کے پردے کا خیال رکھیے گا۔ یہ آڈیو بغیر اجازت کے آپ کسی کو فارورڈ نہیں کریے گا، اور جب آپ سن رہی ہوں تو اس کو ایسی جگہ پہ سنیں جہاں پہ کوئی مرد نہ ہو، یا پھر ہیڈ فون لگا کے آڈیو کو سنا جائے۔ اکتوبر کا مہینہ کینسر کی آگاہی کا مہینہ ہوتا ہے، بریسٹ کینسر کی آگاہی کا مہینہ ہوتا ہے بیسیکلی۔ پر جب کینسر کی بات آتی ہے تو ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ کینسر ہے کیا چیز، اور پھر مختلف طرح کے کینسر ہوتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ سینے کا کینسر ہو گیا، کسی کو رحم کا کینسر ہو جاتا ہے، کسی کو پتے کا کینسر ہو جاتا ہے، کسی کو جگر کا ہو جاتا ہے، کسی کو آنتوں کا کینسر ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایسے امراض ہیں جن کا سمجھنا اور معلومات حاصل کرنا ہر انسان کے لیے آج کل کے ماحول میں بہت ضروری ہے، کیونکہ پہلے کے زمانے میں یہ بیماریاں اتنی عام نہیں تھیں، مگر اب یہ بیماریاں بہت عام ہو چکی ہیں۔ تو ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ کو گھر بیٹھے ایک ایسی معلومات فراہم کی جائے جن سے آپ اپنی اگر آپ کو اپنی کوئی تکلیف کے بارے میں کوئی پریشانی ہے تو پھر آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس جا کے اس سے اپنا صحیح سے چیک اپ کروا کے اور اپنی جو بیماری ہے اس کا صحیح علاج کروا سکیں۔ سب سے ضروری جو بات ہے کہ یہ واٹس ایپ سیشن جو ہے یہ کبھی بھی کوئی بیماری کا علاج نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ آپ کو ایک بیسک معلومات دے رہا ہے، مگر اگر میں آپ کو کوئی چیز بتاتی ہوں اور آپ کی جو بیماری کے اثرات ہیں وہ تھوڑے سے مختلف ہیں، مگر پھر بھی آپ مطمئن نہیں ہو رہی ہیں، تو آپ ضرور اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں، ٹھیک ہے؟ ہم اپنے سیشن کا آغاز پہلے لفظ کینسر سے کریں گے کہ آخر کینسر ہوتی کیا بیماری ہے۔ ہمارا جسم جو ہے وہ جیسے ایک عمارت ہوتی ہے، مختلف اینٹوں سے بنی ہوئی ہوتی ہے، ہمارا جسم جو ہے وہ مختلف سیل سے بنا ہوتا ہے۔ سیل ہمارے جسم کا ایک بنیادی مطلب جو خلیہ ہے، یہ ایک بنیادی حصہ ہے۔ بہت سارے سیل مل کے ایک آرگن بناتے ہیں، اور بہت سارے آرگن مل کے ایک پورا جسم بنتا ہے، اور اس طرح ہمارا انسانی جو جسم ہے وہ کام کرتا ہے۔ کینسر کی بیماری میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو سیل ہوتے ہیں یہ بہت تیزی سے پیدا ہونے لگتے ہیں اور بہت تیزی سے پھیلنے لگتے ہیں، اور اتنی تیزی سے یہ پیدا ہونے لگتے ہیں کہ یہ صحیح سے ڈیولپ نہیں ہو پاتے، مطلب ان کی نشو و نما صحیح طرح سے نہیں ہو پاتی، اور یہ بن جاتے ہیں اور مطلب کام کرنے لگ جاتے ہیں، اور پھر بہت تیزی سے یہ پھیلنے لگتے ہیں۔ تو پہلی چیز ہوتی ہے نارمل ٹیشو نہیں ہوتے، نارمل سیل نہیں ہوتے۔ پھر جب یہ بن جاتے ہیں، جیسے کوئی گلٹی بن گئی، کوئی بھی طرح کی آپ کو کوئی رسولی بن گئی، تو یہ جو ہے یہ پھر ایک کام یہ کرتی ہے کہ یہ آس پاس کے سیل میں پھیلنے لگتی ہے، آس پاس کی جگہوں میں، آس پاس کے آرگنز میں گھسنے لگتی ہے۔ پھر یہ ایک اور کام یہ کرتی ہے کہ یہ بہت تیزی سے کیونکہ پھیل رہی ہوتی ہے تو اس کو خون بہت چاہیے ہوتا ہے، تو یہ خون کی نسیں بنانے لگتی ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو انسان کا جسم ہوتا ہے اس کی جتنی وہ اپنی جیسے غذا لے رہا ہوتا ہے، وہ غذا کی ساری جو طاقت ہے وہ انہی کو جا رہی ہوتی ہے، اور اس سے جسم پہ فرق پڑنے لگتا ہے، اور ہمارے جسم کے ڈفرینٹ آرگنز جو ہیں وہ آہستہ آہستہ فیل ہونے لگتے ہیں۔ اور میرے خیال میں آپ نے یہ بات نوٹ کی ہوگی کہ کینسر کے مریضوں کی عموماً ان کا پتہ ہی اسی طرح چلتا ہے کہ ان کی وزن ان کا کم ہونے لگتا ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت خاص بات ہوتی ہے کہ اگر آپ کو کوئی بیماری ہے اور آپ کا بہت تیزی سے وزن گر رہا ہے، تو
ذہن میں یہ آتا ہے کہ کہیں یہ تو نہیں ہے کہ کوئی کینسر کا ریزن ہو۔ اچھا، یہ جو ساری بیماریاں ہیں، جو یہ ساری جو سمٹمز ہیں، یہ آپ کو دوسری بیماریوں میں بھی مل سکتی ہیں۔ ٹی بی میں بھی ایسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کسی کو جانڈس وغیرہ ہو جائے، ٹائیفائڈ ہو جائے، اس میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ پر عموماً جو اس طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں یہ بہت لمبے عرصے نہیں چلتی، تھوڑے دن کی بیماری ہوتی ہے، بندے کو ٹائیفائڈ ہوا، چلو 1 مہینے میں ٹھیک ہو گیا۔ پر عموماً کینسر میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی بیماری ٹھیک نہیں ہو رہی ہوتی، وہ بڑھتی جاتی ہے بڑھتی جاتی ہے، آپ کو جو اس طرح کی بھی تکلیف ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی، آپ جس طرح کا بھی علاج کرا لیں وہ ٹھیک نہیں ہو رہی ہوتی۔ تو آخر میں پھر ڈاکٹر عموماً جو ہیں ان کو پھر زیادہ اچھی طرح سے بلڈ ٹیسٹ اور سب چیزیں کروا کے چیک کرتے ہیں، سی ٹی اسکین کروایا جاتا ہے، ایکس رے کروایا جاتا ہے، آگے جا کے پیٹ اسکین وغیرہ کرایا جاتا ہے۔ تو اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے، پھر اگر رسولی کوئی گلٹی ولٹی ہوتی ہے وہاں سے بائیوپسی لی جاتی ہے۔ تو ان کے بھی طریقے ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ ہم پہلے دن ہی جو ہے نا آپ کو سی ٹی اسکین کے لیے بھیج دیں گے، ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ تو جس طرح کی آپ کی سمٹم ہوتی ہیں پہلے اس کو نارمل طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے بلغم میں خون آ رہا ہے تو ڈاکٹر پہلے بولے گا کہ آپ کو کینسر ہو گیا، نہیں، کیونکہ پاکستان میں ٹی بی بہت کامن ہے تو ہم پہلے ٹی بی پہ جائیں گے، ہم آپ کا پہلے بیسک ٹیسٹ کروائیں گے، دوسری چیزیں دیکھیں گے۔ اگر سب علاج کے بعد دواؤں کے بعد آپ کو فائدہ نہیں ہو رہا پھر ڈاکٹر سوچے گا کہ کہیں یہ تو نہیں ہے کہ یہ کینسر ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ایسی چیز ہوتی ہے کہ ڈاکٹر بھی فوراً نہیں فیصلہ کر سکتا کہ مطلب یہ ہے یا یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سمٹمز بہت طرح کی ہو سکتی ہیں، ہر طرح کے کینسر کی الگ الگ سمٹمز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ جن کو اسکن کا کینسر ہوتا ہے ان کے اسکن پہ کوئی چھوٹا تل وغیرہ کچھ ایسا بن جاتا ہے جو تیزی سے پھیلنے لگتا ہے، گول نہیں ہوگا، اس کی جو بارڈر ہوگا نا وہ اسموتھ نہیں ہوگا، عجیب سی شیپ کا ہوگا، رف سا ہوگا، یا خون نکل رہا ہوگا۔ اسی طرح بریسٹ پہ آ جائیں، اگر چھاتی کا کینسر ہے تو آپ کو چھاتی میں مختلف سمٹمز ہوتے ہیں، ایریا میں ڈمپل پڑ جاتا ہے، کچھ اندر سے جیسے ویسا لگ رہا ہوتا ہے کہ اندر ڈپ ہو رہی ہے اسکن، ٹھیک ہے نا، جیسے ڈمپل میں ہوتی ہے، یا آپ کی نپل میں سے کوئی پانی یا اخراج ہو رہا ہوتا ہے خون کا، یا پھر آپ کو کوئی گلٹی فیل ہو رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یا آپ کا شیپ کوئی ڈیفرنٹ ہو رہا ہوتا ہے کہ ایک طرف کا اور دوسری طرف کا الگ ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر میں نے آپ کو بتایا وزن کم ہو رہا ہوتا ہے، بندے کو تھکن بہت ہو رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اگر آنتوں کا کینسر ہے تو ان میں یا تو پخانہ بہت زیادہ آنے لگتا ہے، ڈائریا والی کیفیت ہو جاتی ہے، یا پھر بہت قبض رہنے لگتا ہے۔ سینے کا کینسر ہے، پھیپھڑوں کا کینسر ہے تو آپ کے بلغم میں خون آنے لگتا ہے، آپ کو سانس کی تکلیف ہونے لگتی ہے، ٹھیک ہے۔ غذا کی نالی کا کینسر ہے تو آپ کو کھانا نگلنے میں تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، کھانا نہیں کھایا جا رہا ہوتا، ٹھیک ہے، کچھ تیزابیت والی کیفیت ہوتی ہے۔ جوڑوں وغیرہ کا کینسر ہے، ہڈیوں کا کینسر ہے تو ہڈیوں میں درد ہوگا، جوڑوں میں درد ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کی آپ کو مختلف کیفیت ہو سکتی ہے، مختلف کینسر کی مختلف تکالیف ہوتی ہیں۔ کب ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، کب مجھے ایک مطلب پریشان ہونا چاہیے کہ ہاں یہ کوئی ایسی چیز ہے کہ مجھے اس کا چیک اپ کروانا چاہیے، تو اس کا آسان سا جواب ہے کہ کبھی بھی آپ کو کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے جس سے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، آپ اپنے نارمل روٹین کے کام نہیں کر پا رہی ہیں، آہستہ آہستہ آپ فیل کر رہی ہیں کہ آپ کی بیماری بڑھتی جا رہی ہے، تو ضروری ہے کہ آپ جو ہے ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اس سے اپنا علاج کروائیں، ٹھیک ہے۔ اس کو جا کے اپنی ساری تکلیف بتائیں کہ مجھے یہ تکلیف ہو رہی ہے، اور پھر وہ مناسب طور پہ اس کا چیک اپ کرے گا۔ اب کینسر کے بہت سارے کینسر کی ٹائپس ہیں اور ہر طرح کے کینسر کے الگ الگ ٹیسٹ ہوتے ہیں، کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کو کون سا کینسر ہے؟ تو سب سے پہلے تو بیسک بلڈ ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں، خون کے ٹیسٹ لیے جائیں گے، آپ کے پیشاب پخانے کے ٹیسٹ لیے جائیں گے، اگر آنتوں کا کینسر ہے تو پخانے کا ٹیسٹ ہوتا ہے، اسٹول ٹیسٹ ہوگا،
اس کا پروسٹیٹ وغیرہ کی پرابلم ہوتی ہے تو یورین کا ٹیسٹ ہوگا، کڈنی کی ہے پرابلم، ٹھیک ہے نا، تو آپ کے الگ الگ ٹیسٹ ہوں گے، پھر ان ٹیسٹوں کو دیکھ کے پھر ڈاکٹر فیصلہ کریں گے کہ کیا کرنا ہے۔ پھر الٹرا ساؤنڈ کراتے ہیں عموماً، چھاتی کے کینسر میں چھاتی کا جو الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے اسے میموگرام کہتے ہیں، وہ ایک خاص وہ ہوتا ہے سینے کا ایکس رے، وہ کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے الٹرا ساؤنڈ الگ سے ہوتا ہے، پھر سی ٹی اسکین ہوتا ہے، مختلف جسم کے حصے ہیں تو مختلف حصوں کا الگ الگ سی ٹی اسکین ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے پیٹ اسکین بھی ایک اسکین ہوتا ہے جو بڑا مہنگا بھی ہوتا ہے اور ہر جگہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح ہڈیوں کا جو ہے وہ ایک اسکین ہوتا ہے، تو اس میں ہڈیوں کا دیکھا جاتا ہے کہ ہڈیوں میں تو کینسر نہیں پھیل گیا، ٹھیک ہے۔ پھر برین کا ہوتا ہے، سر کا ہوتا ہے، تو وہاں پہ ایم آر آئی وغیرہ ہوتا ہے، سی ٹی اسکین ہوتا ہے، تو اس سے دیکھا جاتا ہے کہ کیا چیزیں ہیں۔ کبھی کبھی ایک ٹیسٹ ہی کافی ہوتا ہے، کبھی بہت سارے ٹیسٹ کروانے پڑتے ہیں، کبھی اس کے بعد جو ہے بائپسی بھی کی جاتی ہے اس جگہ سے جہاں پہ ایب نارمل چینجز ہیں، وہاں سے ایک چھوٹا سا ٹیشو کا حصہ لے کے اسے ٹیسٹ کیا جاتا ہے، اور وہ سب سے کنفرم طریقہ ہوتا ہے کہ یہ بتانے کا کہ آپ کو کینسر ہے۔ تو اچھا، کینسر کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ کینسر کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، مگر کچھ لوگ جو ہوتے ہیں ان کے اندر ان کی جینیاتی جو نظام ہے، ہماری جو جینز ہوتی ہیں جینیٹیکلی ان کے اندر ایسی وہ ہوتی ہے کہ کچھ چینجز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ان کو زیادہ خطرہ ہوتا ہے کہ ان کو کینسر ہو سکتا ہے۔ اس طرح ہماری کچھ عادات ایسی ہوتی ہیں کہ جیسے جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں بہت زیادہ، ان کو زیادہ کینسر ہوتا ہے، جو شراب نوشی کرتے ہیں ان کو زیادہ کینسر ہو جاتا ہے۔ جتنی آپ کی عمر بڑھتی جاتی ہے آپ کو کینسر ہونے کا چانس اتنا بڑھتا جاتا ہے۔ پھر بہت زیادہ جیسے پروسیس فوڈ ہوتے ہیں، آج کل نا یہ کھانے میں ایسی چیزیں آنے لگی ہیں کہ آپ جو ہے نا اس طرح کے جیسے یہ سوسیج وغیرہ، اس طرح یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ بہت کامن ہو گئی ہیں اور لوگ اس طرح کی آئٹمس کھا رہے ہوتے ہیں، تو ان سے بھی فرق پڑتا ہے۔ آپ کا ویٹ زیادہ ہو تو بھی آپ رسک پہ ہوتے ہیں۔ پھر آپ کو کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر آپ کو وہ ہوں، جیسے ہیپیٹائٹس بی سی ہوتا ہے تو آپ کو جگر کا کینسر ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ اسی طرح آنتوں کی بیماریاں ہوتی ہیں کچھ، ان میں پالپس وغیرہ بننے کا خطرہ ہوتا ہے، تو پھر ان میں آنتوں کا کینسر ہونے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کی فیملی میں آپ کے ماں باپ، آپ کے بہن بھائی، ان کو میں سے کسی کو کینسر ہے تو آپ کے کینسر ہونے کا چانس بڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح جو لوگ سورج میں بہت زیادہ رہتے ہیں تو ان کو اسکن کا کینسر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، سن برن وغیرہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی کینسر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو لوگ ازدواجی تعلقات جو ہیں وہ بہت زیادہ لوگوں سے رکھتے ہیں تو ان کو ایک سرٹن ٹائپ کے کینسر ہوتے ہیں، وہ زیادہ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، جیسے سروائیکل کینسر ہوئے تو ایک وائرس اس میں یہ ازدواجی تعلقات میں اگر آپ احتیاط نہ برتیں، اور جو ہے اللہ معاف کرے، ہمارے مذہب میں تو ہمیں ویسے ہی بہت ساری چیزوں سے روکا گیا ہے، پر جب آپ نہیں خیال کرتے ان سب چیزوں کا تو ان سے بھی آپ کے کینسر ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ پھر کینسر ہوتا ہے تو میں نے آپ کو بتایا کہ کینسر کے طریقہ جو پھیلنے کا ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے ساری جو جسم کی نشو و نما ہے وہ اپنی طرف ڈائریکٹ کر لیتا ہے، اپنی گروتھ بڑھاتا رہتا ہے، تو پورا جسم اس سے متاثر ہوتا ہے۔ کبھی آپ کو درد بہت ہوتا ہے، کبھی آپ کو تھکن بہت ہوتی ہے، کچھ کینسر میں آپ کو سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے، کچھ میں آپ کو اکائیاں الٹیاں آتی ہیں، ڈائریا ہو جاتا ہے، قبض ہو جاتا ہے، وزن آپ کا بہت کم ہو جاتا ہے، اسی طرح آپ کو پسینے بہت آ رہے ہوتے ہیں۔ اگر دماغ وغیرہ کا کینسر ہوتا ہے تو بینائی جا سکتی ہے، یا کوئی بھی آپ کو فالج کی طرح کی کیفیات آ سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی پارٹ آپ کا جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ سکتا ہے، سر میں درد بہت ہوتا ہے، آپ گر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔
تو پھر جب کینسر دوسری جگہوں پہ پھیل جاتا ہے تو جہاں جہاں پھیل رہا ہوتا ہے تو ان کے بھی اثرات جو ہیں وہ آتے رہیں گے. اگر جیسے آنتوں کا کینسر ہے وہ جگر میں پھیل گیا تو جگر کی علامات آنے لگیں گی. اگر وہ دماغ پہ چلا گیا تو دماغ کی علامات آنے لگیں گی. ہڈیوں میں پھیل گیا تو ہڈیوں کی علامات آنے لگیں گی. تو اس طرح آپ کو ڈفرینٹ کینسر میں ڈفرینٹ سمٹمز آتے ہیں. ہم جو موسٹ کامن کینسرز ہیں ان کے بارے میں تھوڑی تھوڑی بات کریں گے. آپ کو تھوڑی تھوڑی ان کے سمٹمز بتائیں گے اور کن چیزوں پہ آپ کو پریشان ہونا چاہیے اور ڈاکٹر کے پاس جا کے اپنا چیک اپ کروانا چاہیے اس کے بارے میں ایک جرنل انفارمیشن دیں گے آپ کو. پھر بھی اگر آپ کو کوئی ایسی تکلیف ہے جو آپ کو لگتی ہے کہ نہیں ٹھیک ہو رہی تو آپ کو ضرور ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے اور اپنا چیک اپ ٹھیک ہے. آپ کینسر سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ تو بہت ساری چیزیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ اسموکنگ بند کر دیں, شراب نہ پئیں, اپنی اسکن کو ایکسپوز نہ کریں مطلب سورج کے سامنے. عورت کو تو ویسے ہی پردے کا بولا گیا ہے مگر بہت سارے ممالک میں باقاعدہ اپنے آپ کو جو ہے وہ گورے لوگ جو ہیں وہ ٹین کرتے ہیں. تو جو یہ ٹیننگ کا پروسیجر ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو پورا کھول کے سورج کے آگے بیٹھ جاتے ہیں, حالانکہ وہ اتنی ساری سن کریم اور سب کچھ لگاتے ہیں مگر اس سے کینسر ہونے کا چانس بڑھ جاتا ہے. ایک اچھی ہیلدی غذا کھانی چاہیے, سبزیوں اور پھلوں کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے. گوشت کھائیں آپ مگر یہ کہ گوشت کو لمٹ کریں. جو بیف اور لیمب اس کا ہوتا ہے مطلب بکرے اور گائے کے گوشت کو کم کھائیں اور چکن اور فش وغیرہ کو زیادہ استعمال کریں, مچھلی کو. اسی طرح جو پروسیس میٹس ہوتی ہیں, میٹ پروڈکٹس ہوتی ہیں جیسے بازار کے بنے ہوئے نگیٹس اور یہ سب, یہ نہ استعمال کریں. اگر آپ کو کچھ بھی بنانا ہے آپ خود بنائیں, آپ خود گوشت لیں اور خود بنائیں, وہ زیادہ ٹھیک ہوتا ہے. ایکسرسائز کریں, کم از کم آپ کو 30 منٹ کی ایکسرسائز کرنی چاہیے ہفتے میں 5 دن. اپنے ویٹ کو بیلنس رکھیں, ویٹ بڑھنا نہیں چاہیے. آپ کے جسم کے حساب سے, آپ کی ہائٹ کے حساب سے ایک متناسب وزن رکھیں اپنا. اور کچھ کینسر ہوتے ہیں جن میں آپ اسکریننگ کروا سکتے ہیں, جیسے کہ 50 سال کے بعد یا 45 سال کے بعد آپ کو میموگرام ضرور کروانا چاہیے. سال میں ایک دفعہ کرا لیں یا دو سال میں 3 سال میں ایک دفعہ کروا لیں. اگر آپ کو زیادہ فیملی ہسٹری آپ کی اس طرح کی ہے تو آپ جلدی جلدی چیک اپ کروا لیں. اسی طرح سروائیکل کینسر ہوتے ہیں تو ان میں پیپ سمیئر ہوتا ہے. تو پیپ سمیئر تو 25 سال کے بعد بولا جاتا ہے کہ 25 سال کے بعد آپ ہر 3 سال میں کروائیں. تو مختلف ممالک کی مختلف گائیڈ لائن ہوتی ہیں, آپ اپنے ملک کے اپنی گائیڈ لائن کو فالو کریں. اسی طرح جو ایسے جن میں آنتوں کا کینسر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے تو عموماً ان کو کولونوسکوپی کے لیے بولا جاتا ہے. ایک کیمرہ ڈالا جاتا ہے ان کی آنتوں میں اور اس سے چیک اپ کیا جاتا ہے. تو وہ جن کو زیادہ خطرہ ہوتا ہے ان کو بولا جاتا ہے کہ آپ ہر تھوڑے عرصے میں کچھ 1 سال میں 2 سال میں 3 سال میں اپنا چیک اپ کرواتے رہیں. ٹھیک ہے نا. یہ ساری ایک بیسک آپ کو معلومات تھی کہ کینسر کیا ہے, کس طرح کی علامات ہو سکتی ہیں, اور پھر اب ہم آہستہ آہستہ مختلف کینسر کے بارے میں بات کریں گے کہ مختلف کینسر میں کیا ہوتا ہے عموماً اور کیا کیا ان کی علامات ہوتی ہیں, اور اس طرح اس کے آگے اس کی بات چیت ہوگی. علاج کے بارے میں نہیں بات کروں گی کیونکہ ہر کینسر کا الگ علاج کا طریقہ ہوتا ہے اور اسٹیج کے حساب سے علاج پہ فرق پڑتا ہے. تو بیسیکلی عموماً یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ کا کینسر چھوٹا ہوتا ہے, کوئی رسولی ٹائپ کی چیز ہے وہ نکالی جا سکتی ہے, چھوٹی ہے تو اسے عموماً سرجری کر کے نکال دیا جاتا ہے. اس کے بعد ڈپینڈنگ آپ کی اسٹیج پہ آپ کو یا تو خالی ریڈیشن دی جاتی ہے یا کیمو بھی دی جاتی ہے اور ریڈیشن بھی دی جاتی ہے. کیمو تھراپی میں عموماً جو ہے وہ آپ کو ڈرپ کے ذریعے دوا دی جاتی ہے اور اس کے ذریعے جو ہے وہ آپ کے سیلز کو ختم کیا جاتا ہے کینسر کے. کچھ کینسر ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں کیمو کے لیے ٹیبلٹس ہوتی ہیں, دوا ہوتی ہے, وہ لی جاتی ہے, تو وہ دی جاتی ہے. تو کبھی آپ کے کینسر میں آپ کا اسٹیج ایسی ہے تو آپ کو ساری چیزیں ساری طرح کے علاج بتائیں گے, پہلے یہ کریں پہلے وہ کریں. تو ڈاکٹر آپ کو پورا پلان بتائیں گے کہ کس طرح کرنا ہے, کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, اور آپ نے ڈاکٹر کو ہی فالو کرنا ہے.
ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ذکر کرنا کوئی اتنا ضروری نہیں ہے. ہم علامات پہ زیادہ بات کریں گے تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ علامات کیا ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا. ہر طرح کے کینسر کا کیونکہ علاج الگ الگ طرح کا ہوتا ہے، تو وہ تو اس کی بات ہوتی ہے کہ جس کو کینسر ہے تو وہ ڈاکٹر خود ہی فیصلہ کرتے ہیں. عموماً ایک پورا بورڈ بیٹھتا ہے، وہ پورا ڈسکس کرتا ہے، سرجن الگ بیٹھتا ہے اور فزیشین الگ بیٹھتا ہے، اور آنکالوجسٹ ہوتے ہیں جو کہ کینسر کے علاج کرتے ہیں، وہ سب بیٹھتے ہیں اور پھر وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کینسر میں کس طرح کا ٹریٹمنٹ کیا جائے. ٹھیک ہے.